بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجیے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ آئی ایم سوری روحان، کل کے لیے اس نے جھکی نظروں سے روحان سے معافی مانگی تھی۔ اس کے لہجے میں ندامت تھی۔ روحان کو اپنا آپ مجرم سا لگنے لگا تھا۔ سوری مت کرو تم یار، بس بھول جاؤ کل کی رات کو، ہم دوست بھی تو ہیں نا۔ میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ مجھے سمجھو۔ روحان نے اس کی شرمندگی دور کرنے کی کوشش کی تھی۔ تم ٹھیک کہتے ہو، میں کوشش کروں گی میری طرف سے تمہیں کوئی شکایت نہ ہو، زائش نے مسکرا کر کہا۔ روحان نے محض سر ہلایا تھا۔ تم فریش ہو جاؤ، ساتھ کھانا کھاتے ہیں، زائش نے اسے کہا۔ روحان سر ہلا کر رہ گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد دونوں کھانے کی ٹیبل پر بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ بریانی تم نے بنائی ہے؟ ڈش سے بریانی نکالتے وقت اس نے سرسری سا پوچھا تھا۔ ہاں، میں نے تمہارے لیے سیکھی تھی، تمہیں بہت پسند ہے نا، کھا کر بتاؤ کیسی ہے۔ تھینکس یار، اس نے بریانی کھاتے ہوئے کہا۔ تم بھی لو نا زائش۔ نہیں روحان، مجھے چاول نہیں پسند، تم کھاؤ۔ میں یہ پاستا کھاؤں گی، اس نے منع کیا۔ ابھی وہ بریانی ختم کر کے اٹھنے ہی لگا تھا کہ اسے چکر آ گئی۔ وہ وہیں چیئر پر بیٹھ گیا تھا۔ روحان تم ٹھیک ہو نا؟ زائش جلدی سے اس کے پاس آئی اور پوچھنے لگی۔ روحان نے آنکھیں کھول کر دیکھنے کی کوشش کی۔ اسے حال خود پر جھکی محسوس ہوئی۔ وہ اسے بے ہوشی میں کمرے میں لے آئی۔ اس نے روحان کو بیڈ پر لٹایا اور اس کی شرٹ کے بٹن کھول کر اتار دی۔ اب وہ صرف بلیک بنیان اور پینٹ میں تھا۔ اس نے نفرت سے روحان کی طرف دیکھا۔ تمہیں کیا لگا تھا تم مجھے دھوکہ دے کر اپنی کزن سے نکاح کر لوگے اور میں خاموش رہوں گی؟ کبھی نہیں، ہرگز نہیں۔ تمہیں حساب دینا ہوگا۔ تم پر بہت وقت ضائع کیا ہے میں نے، تم یوں مکر نہیں سکتے۔ تمہیں کیا لگا میں انتظار کرتی رہتی کہ تم آؤ گے اور مجھے چھوڑ دو گے؟ میں تو تمہاری نیت کو اس وقت سمجھ گئی تھی جب تم مجھے اگنور کرنے لگے تھے، اسی لیے موم کے ساتھ مل کر یہ ساری پلاننگ کی میں نے۔ اب دیکھو میں تمہارے ساتھ تمہاری بیوی کی حیثیت سے تمہارے کمرے میں ہوں۔ وہ شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ بولی تھی، لیکن روحان ہوش میں ہوتا تو کچھ سنتا نہ۔ وہ آگے بڑھی اور اس کی بیلٹ اور بنیان بھی اتار دی تھی۔ اپنی شرٹ پھاڑ کے اتاری اور بیڈ سے نیچے پھینک دی۔ اپنی گردن پر ناخن سے نشان ڈالے اور لپسٹک بری طرح پھیلا دی۔ روحان کے سینے پر ناخن گاڑے اور جھک کر اس کے گال اور ہونٹوں پر لپسٹک پھیلا دی۔ اپنے بال بکھیرے اور اپنے کام سے مطمئن ہو کر وہ بیڈ پر لیٹ گئی اور روحان کو کھینچ کر خود پر گرایا۔ اتنے میں ہی اس کا سانس پھولنے لگا تھا۔ اس نے غصے میں اس کے بازو پر دانت گاڑے۔ اب اسے صبح کا انتظار تھا۔ ایک شیطانی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر رقصا تھی۔ اچھی طرح سے اپنی آنکھوں کو رگڑ کر کالا کر ڈالا تاکہ دیکھنے والے کو لگے کہ پوری رات روتی رہی ہے اور آنکھیں مون لی۔ کیسی ہو میری جان؟ ہمیں تمہاری بہت یاد آتی ہے بیٹا۔ فائزہ بیگم عزا سے باتیں کرتے ہوئے اداس ہو رہی تھی۔ وہ مسکرا کر اپنی ماں کو مطمئن کر رہی تھی۔ وہ بھی بہت خوش ہوئی ان سے بات کر کے۔ آنا کے بارے میں اسے سب نے بتا دیا تھا۔ ماما میں بالکل ٹھیک ہوں، پریشان مت ہوں، اور عاشر بھی میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ اللہ خوش رکھے میری بچی کو ہمیشہ۔ کل تمہاری پھپھو بھی آ جائیں گی تو اچھے سے رہنا۔ مجھے میری بیٹی پر پورا بھروسہ ہے، وہ کسی کو شکایت کا موقع نہیں دے گی، فائزہ بیگم نے پیار سے کہا۔ لیکن ماما ہم تو بابا نے جو فلیٹ ہمیں لے کر دیا ہے اس میں رہتے ہیں۔ عاشر بھی یہیں پر رہتے ہیں کیونکہ ان کا آفس یہاں ہی پاس قریب ہے۔ اچھا چلو کوئی بات نہیں، پھر بھی تم سب کا خیال رکھنا۔ جی ماما، عاشر آ گئے ہیں، میں آپ سے بعد میں بات کرتی ہوں۔ آنا نے فون بند کر دیا۔ عاشر اسے دیکھ رہا تھا۔ کچھ دنوں سے اس کا رویہ بہت اچھا ہو گیا تھا عزا کے ساتھ، اور عزا اتنے میں ہی خوش تھی۔ وہ پچھلی باتوں کو پکڑ کر بیٹھنے والوں میں سے نہیں تھی۔ وہ مسکرا کر آگے بڑھی تو عاشر نے اسے سینے سے لگا لیا۔ وہ شرما گئی۔ آج ہم باہر چلتے ہیں۔ وہ عزا کو بولتا فریش ہونے چلا گیا۔ وہ جب سے آئی تھی ایک بار بھی باہر نہیں نکلی تھی، اس لیے خوشی خوشی تیار ہونے چلی گئی۔ پورا دن انہوں نے بہت اچھے سے گزارا۔ شادی کے بعد عزا کے لیے پہلا خوشگوار دن تھا۔ کچھ دنوں سے اسے کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔
لیکن کھلی ہوا میں گھومنے کی وجہ سے اس کی طبیعت پر اچھا اثر پڑا تھا۔ ہاتھ میں ہاتھ ڈالے وہ قریبی پارک میں واک کر رہے تھے۔ ازا، عاشر نے اسے پکارا۔ جی۔ وہ پوری طرح سے اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ مجھے معاف کر دو، میرا رویہ جو بھی رہا تمہارے ساتھ، اس کے لیے۔ اس نے ازا کے سامنے کھڑے ہو کر اس کے ہاتھ تھامے۔ ازا کو وہ سب یاد آتا گیا جو عاشر نے اس کے ساتھ کیا، اس کے کردار پر کیچڑ اچھالنے سے لے کر اس کی جسمانیت کو روننے تک کیا کچھ نہیں کیا تھا اس نے۔ اس کی آنکھوں میں بے ساختہ آنسو بھر گئے۔ عاشر کی آنکھوں میں حقارت صاف تھی، لیکن وہ اسے نظر اٹھا کر دیکھتی تو پتہ چلتا۔ اس کی ماں کہتی تھی کہ مردوں سے ضد نہیں لگانی چاہیے، اگر نرمی سے پیش آؤ گی تو ہمیشہ اپنے گھر کو جنت بنا کر رکھو گی۔ میں آپ سے ناراض نہیں ہوں۔ ایک بار پھر اس نے سب بھلا کر اسے معاف کر دیا۔ عاشر نے مسکرا کر اسے گلے سے لگا لیا تھا۔ میں نیا کام شروع کر رہا ہوں، تمہاری ہیلپ چاہیے، کرو گی؟ اس نے ازا کا ہاتھ پکڑے چلتے ہوئے پوچھا۔ جی جی، آپ بولے، مجھ سے جو ہو سکا میں ضرور کروں گی۔ اپنے بزنس کے لیے کچھ اماؤنٹ کی ضرورت ہے، میرے پاس جو بھی تھا میں نے لگا دیا، لیکن اب اینڈ ہے، کچھ مشینری منگوانی ہے، اگر وہ نہیں منگوا سکا تو میرا سارا پیسہ ڈوب جائے گا۔ لیکن عاشر، اس کے لیے میں کیا کر سکتی ہوں؟ تم زریان سے مانگ لو، تمہارا حق بنتا ہے اپنے بھائیوں پر۔ وہ ہیلپ نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ عاشر نے بے شرمی کی حد کر دی۔ لیکن میں کیسے؟ اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی۔ کیا کیسے؟ لیکن ویکن کچھ نہیں، تم بیوی ہو میری، اور میرا جو بھی ہوگا تمہارا ہوگا، ڈونٹ وری۔ اس لیے اب گھر جا کر تم سب سے پہلے زریان کو کال کرو گی، کیونکہ مجھے کل تک پیسے چاہیے۔ دلشیر جب ایئرپورٹ پر نکلا، اسے وہ دن یاد آیا جب آج سے 2 مہینے پہلے وہ روحان کے ساتھ اسی ایئرپورٹ سے بہت خوشی پاکستان گیا تھا۔ اسی وقت خوشی سے اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ اس نے ارادہ کیا تھا جب واپس آئے گا تو ازا کو اپنے نام لگوا کر آئے گا۔ کتنا خوش تھا وہ، لیکن آج جب وہ آیا تو ان آنکھوں میں جلتے دیے بجھ چکے تھے۔ بکھرے بال، بکھرا حلیہ، وہ کہیں سے بھی ایک بزنس مین نہیں لگ رہا تھا، لیکن اس حالت میں بھی وہ ہزاروں لڑکیوں کے دل دھڑکنے کا باعث بن رہا تھا۔ بہت لوگ اس اداس شہزادے کو مڑ مڑ کر دیکھ رہے تھے، لیکن وہ اپنا بیگ گھسیٹتا ہوا ٹیکسی تک آیا اور بیٹھ کر فلیٹ کے لیے نکل گیا۔ اس نے کسی کو بھی اپنے آنے کا نہیں بتایا تھا۔ ہمیشہ ہنسنے ہنسانے والا شخص کچھ ہی دنوں میں دنیا سے بیزار ہو گیا تھا۔ فلیٹ کے باہر گاڑی رکی تو وہ کرایہ ادا کر کے اوپر چڑھ فلیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ چابی اس کے پاس پہلے سے ہی موجود تھی۔ روحان کی نیند خراب نہ ہو اسی لیے اس نے اپنی چابی سے لاک کھولا اور اندر بڑھ گیا۔ اندر کی حالت اسے غیر معمولی لگی۔ کھانا ٹیبل پر پڑا تھا، ایسا لگ رہا تھا 2 لوگوں نے کھایا ہو، اور صفائی نہیں کی گئی تھی۔ لاؤنج کی لائٹ بھی جل رہی تھی، جبکہ روحان کو اندھیرا کر کے سونے کی عادت تھی۔ روحان کے روم کا دروازہ اندر سے لاک تھا، شاید اس کے سر میں بھی شدید درد تھا۔ اس نے لاؤنج میں صوفے پر ہی بیٹھ کر آنکھیں موند لیں اور اپنی محبت کی ناکامی یاد کرنے لگا۔ اس نے ملائکہ سے منگنی ختم کر دی تھی، اور اپنے بیٹے کو موت کے منہ سے واپس آتا دیکھ اس کے باپ نے بھی اپنی ضد چھوڑ دی تھی۔ ملائکہ نے بھی اس سے کوئی شکایت نہیں کی۔ شاید وہ دیکھ چکی تھی کہ دلشیر پہلے والا دلشیر نہیں رہا، بلکہ وہ ایک زندہ لاش کی طرح بن گیا تھا۔ ابھی صبح کے 7 بج رہے تھے۔ اسے اچانک روحان کے کمرے سے اس کے چیخنے کی آواز آنے لگی۔ روحان کی جب آنکھ کھلی، درد سے اس کا سر پھٹ رہا تھا۔ اس نے مندی مندی آنکھیں کھول کے آس پاس دیکھنے کی کوشش کی تو وہ خود پر کسی لڑکی کے وجود کو جھکا پایا تھا۔ وہ کرنٹ کھا کر جھٹکے سے بستر سے اٹھا، آس پاس کمرے میں نظر دوڑائی تو اس نے دیکھا تو اسے 400 واٹ کا جھٹکا لگا تھا۔ اس کے بستر پر زائش جس حالت میں تھی، اندھا بھی دیکھ کر کہہ سکتا تھا یہاں کیا ہوا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنی شرٹ اٹھا کر پہنی اور جھٹکے سے زائش کو اٹھایا اور چہرہ موڑ کر کھڑا ہو گیا۔ جلدی سے نکلو میرے کمرے سے۔ وہ بولا نہیں دھاڑا تھا، اور اس کی دھاڑ پر باہر بیٹھے دلشیر نے بہت اچھے سے اس کی دھاڑ سنی تھی۔ کیوں نکلوں میں؟ رات تم نے میرے ساتھ کیا کیا؟ دیکھو اپنی درندگی اپنی آنکھوں سے۔ وہ بنا ڈرے اس کے سامنے آ کر اسے اپنے گلے اور چہرے پر نشان دکھانے لگی۔ زائش، میرا ہاتھ اٹھ جائے گا، مجھے مجبور مت کرو اب کہ اس نے سختی سے آنکھیں میچی اور ضبط کرتے ہوئے کہا تھا۔ روحان نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کمرے سے باہر نکالا۔ دلشیر کو دیکھ کر روحان کے بڑھتے قدم رکے تھے۔ روحان کی حالت بھی اس سے مختلف نہیں تھی۔ روحان کے کمرے سے اس کے ساتھ زائش جس حالت میں نکلی تھی، دلشیر کے لیے بہت بڑا شوق تھا۔
وہ روحان کی عادت سے بہت اچھے سے واقف تھا۔ وہ حرام رشتہ بنانے والوں میں سے نہ تھا، لیکن جیسی حالت زائش کی تھی اور روحان کے چہرے پر لپسٹک کے نشان اسے بہت کچھ سمجھا گئے تھے۔ دلشیر نے اپنا رخ ان کی طرف سے موڑ لیا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن اس سچویشن میں اسے وہاں کھڑے رہنا اچھا نہیں لگا۔ دلشیر کو اچانک اس طرح دیکھ کر روحان کو بہت شرمندگی ہوئی، لیکن یہ شرمندگی اس دکھ کے آگے کچھ نہیں تھی جو اس وقت وہ محسوس کر رہا تھا۔ اس نے زائش کو کھینچتے ہوئے لاؤنج میں چھوڑا۔ وہ گرتے گرتے بچی۔ اس وقت اس کا چہرہ اہانت سے لال ہو رہا تھا۔ وہ اس کی طرف بڑھی اور روحان کا گریبان پکڑ لیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے ساتھ ایسا سلوک کرنے کی؟ پوری رات میرے اس جسم کو نوچتے رہے اور اجالا ہوتے ہی کسی اچھوت کی طرح پھینک دیا۔ وہ تیز آواز میں پھنکاری تھی تاکہ اس کی آواز اندر دلشیر بھی اچھے سے سن لے۔ روحان نے اس کا وہی ہاتھ پکڑ کر موڑ دیا۔ زائش کی چیخ نکلی تھی، آئندہ میرے سامنے اپنے ہاتھ اور زبان کو کنٹرول میں رکھنا۔ روحان کی سرسراتی ہوئی آواز اس کے کانوں میں پڑی تو اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی۔ اس نے زائش کے بال مٹھی میں دبوچ لیے۔ میرے کھانے میں کیا ملایا تھا تم نے؟ روحان نے نفرت سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے کہا تھا۔ زائش کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ کچھ نہیں، اس کی زبان لڑکھڑا گئی۔ اسے پتہ نہیں تھا وہ اتنی جلدی پکڑی جائے گی۔ مجھے پتہ نہیں تھا ایک عورت ہو کر تمہارے اندر اتنی آگ لگی ہے اور اتنی بڑی پلاننگ کرو گی۔ میں اب سمجھا، تم نے اپنی ماں کے ساتھ مل کر مجھے ٹریپ کیا۔ مجھے کل رات ہی سمجھ جانا چاہیے تھا جب میں نے تمہارے ہاتھ میں وہی رنگ دیکھی جو اس رات تمہاری ماں کے ہاتھ میں تھی۔ مجھے تو گارڈ نے پہلے ہی بتا دیا تھا ایک عورت یہاں میرے فلیٹ میں آئی تھی، لیکن میں نے اگنور کیا۔ وہ اس قدر جارحانہ انداز میں بولا تھا کہ زائش کو لگا وہ آج اسے جان سے ہی مار دے گا۔ اسے امید نہیں تھی کہ وہ اتنی جلدی پکڑی جائے گی۔ اسے لگا تھا وہ صبح اٹھ کر اپنی حرکت پر شرمندہ ہوگا اور اس سے معافی مانگے گا، اور اسی شرمندگی میں وہ ہمیشہ اس کی بات مانے جائے گا۔ دیکھو روحان، تم جیسا سمجھ رہے ہو ویسا نہیں ہے۔ اس نے اس کے ہاتھ تھامنے کی کوشش کی، لیکن اس نے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ اپنی ماں کو فون ملاؤ، وہ چیختے ہوئے بولا۔ روحان، موم یہاں نہیں ہے۔ اس نے بات سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن روحان روم میں چلا گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتی، وہ اچانک پسٹل لے کر روم سے نکلا اور اس کی کن پٹی پر رکھ دی۔ زائش کی آنکھیں اگل کر باہر آنے والی تھیں۔ اس کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔ میں نے کہا اپنی ماں کو بلاؤ یہاں، ورنہ تمہاری جان کی ذمہ داری میری نہیں۔ اس وقت وہ ایک زخمی شیر بنا ہوا تھا۔ وہ کرتی بھی تو کیا کرتی؟ وہ جلدی سے فون لے کر آئی اور اپنی ماں کو کال ملائی۔ دلشیر جو کب سے اندر بیٹھا سب سن رہا تھا، اس سے مزید برداشت نہیں ہوا تو کمرے سے نکل آیا۔ اس کو ڈر تھا کہیں وہ کچھ الٹا سیدھا کر کے اپنے لیے مشکل نہ پیدا کر لے۔ دوسری طرف سے کال اٹھاتے ہی زائش بولی، موم آپ کہاں ہیں؟ اس کی آواز بھی ٹھیک سے نہیں نکل رہی تھی۔